الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. پچھلی نشست سے ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود ہے اس کے فضائل کے مطالعے کا آغاز کیا تھا. آج جو پہلی روایت ہے اس کے راوی سیدنا ابو طلحہ الانصاری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما طیب النفس یری فی وجہہ البشر، کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی اور آپ کا جی بہت ہی تازہ تھا، تر و تازہ تھا، خوشگوار تھا، اور آپ کے چہرے مبارک سے وہ بشاشت نظر آ رہی تھی، دکھ رہی تھی. قالو، صحابہ کرام نے محسوس کر لیا کہ آج خصوصیت سے کچھ تازگی، کچھ نشاط آپ کے چہرے مبارک پر ہے. تو عرض کی یا رسول اللہ اصبحت اليوم طیب النفس یری فی وجہک البشر، کہ آج آپ نے صبح بہت تر و تازگی کے ساتھ کی ہے اور آپ کے چہرے انور سے اس کے اثرات بھی ظاہر ہیں. قال، آپ نے فرمایا اجل، کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم صحیح پہچانے. اتانی آتم من عند ربی عز وجل، میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا. ایک تو یہ ہے کہ سیدنا جبریل کا آنا، کسی فرشتے کا آنا، ایک ایسی ہستی کا آنا کہ جو اللہ تعالیٰ کے قرب میں رہتی ہے، اس کے آنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بشاشت، فرحت، تازگی تھی. ایک بات تو یہ تھی، لیکن اصل میں جو تازگی کا سبب ہے اور بشاشت کا سبب ہے وہ آگے فرما رہے ہیں. کہا کہ ایسا ہی ہے کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا من صلی علیک من امتی کا صلاۃً، اے نبی آپ کی امت میں سے جو آپ کے لیے رحمت کی دعا کرے گا، کتب اللہ لہ بہا عشر حسنات، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے ہاں اس درود پڑھنے کی وجہ سے 10 نیکیاں لکھ لیں گے. وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَیِّئَاتٍ، اور اس شخص سے 10 گناہ دور کر دیں گے، جھاڑ دیں گے. وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ، اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیں گے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ میری جو خوشی ہے اس کا سبب یہ ہے. اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اپنی امت کے لیے رحمت، شفقت، رافت کتنی تھی. جو چیز بھی ان کی امت کے لیے مفید ہے، جو ان کی امت کو نوازنے والی ہے، اس سے آپ نہال ہو جاتے تھے. خود قرآن مجید نے یہ بات فرمائی ہے کہ عزیز علیہ ما عدتم، اہل ایمان جو چیز تمہیں تنگی میں ڈالتی ہے، مشکل میں ڈالتی ہے، وہ اس پیغمبر پر بہت شاق ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اہل ایمان کے لیے یہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سرشاری ہے، جو خوشی ہے، جو بشاشت ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ بشارت دی گئی کہ جو شخص بھی اے نبی آپ پر، آپ کے لیے رحمت کی دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو گویا 3 انعامات دیں گے. ایک بھی نہیں، 3. ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی. دوسرا یہ ہے کہ اس کی 10 خطائیں معاف کر دی جائیں گی، 10 برائیاں اس سے دور کر دی جائیں گی.
اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے 10 درجات اللہ کے ہاں بلند ہو جائیں گے۔ تو پھر وہی بات جو ہم نے پچھلی نشست میں پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب جو شخص چاہے اپنے لیے ان فضائل کو بڑھا لے اور جو چاہے کم کر لے۔ اب کتنا آسان نسخہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر درود ابراہیمی ہے تو وہ ہم پڑھتے رہیں، اور آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے نواز رہے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس روایت میں بھی یہی ہے، یہاں اللہ کے نبی نے اس کو کوالیفائی کر کے بتایا، یعنی یہ نہیں ہے کہ عموم میں درود کوئی آدمی پڑھتا رہے 10 مرتبہ 20 مرتبہ تو اس کو یہ درجہ ملے گا۔ یہاں روایت میں ہے من صلی علیہ صلاۃً واحدۃً، جو میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کرے، ایک مرتبہ درود پڑھے، صلی اللہ علیہ 10 صلوات، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں، وحط عنہ 10 خطیئات، اور اس کی 10 خطائیں اس سے جھاڑ دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، ورفعت لہ 10 درجات، اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں کوالیفائی کر کے بتا دیا کہ یہ نہیں ہے کہ ایک مجلس میں تم نے 10 مرتبہ 20 مرتبہ درود پڑھا تو تمہیں یہ پیکج ملے گا انعامات کا، نہیں، من صلی علیہ صلاۃً واحدۃً، کہ جس نے ایک مرتبہ درود پڑھا اس کو یہ 3 فضائل حاصل ہوں گے۔ اگلی روایت بھی بہت اہم ہے، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب ثلث اللیل قام فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب 2/3 رات گزر جاتی تھی تو آپ کھڑے ہوتے تھے، عبادت کے لیے کھڑے ہوتے، قیام اللیل کے لیے بیدار ہوتے، فقال، اور آپ اس موقع پر جیسے لوگوں کو مخاطب کر کے بھی یہ بات کہتے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر ہر لحظے کرنا ہے، ہر وقت کرنا ہے، ہر حالت میں کرنا ہے، لیکن وہ جو وقت ہے، وہ جو گھڑی ہے، وہ مقبولیت کی گھڑی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کی گھڑی ہے۔ دوسری روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پہ نزول اجلال فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں۔ تو کہا اذکر اللہ، اے لوگو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد رکھو۔ پھر فرمایا جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ، راجفہ آ گئی، کپ کپانے والی آ گئی، تتبعها الرادفہ، اور اس کے پیچھے لگی ہوئی دوسری آفت بھی آ گئی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ پہلی جو راجفہ ہے اس سے مراد نفخہ اولا ہے، پہلی مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو ہر چیز پر کپ کپی طاری ہو جائے گی، لرزہ طاری ہو جائے گا، جس کو قرآن مجید نے کہا ہے زلزلۃ الساعہ، الساعہ کا زلزلہ، ہر چیز زیر و زبر ہو جائے گی، سورج چاند آپس میں مرج ہو جائیں گے، سمندر بھڑکائے جائیں گے، اور جناب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگیں گے، ایک عجیب ٹرموائل کا عالم ہوگا جس کو ہم اپنے عرف میں قیامت کہتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ کپ کپی آنے والی ہے، وہ بہت دور نہیں ہے، اور تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے لگی ہوئی ایک اور آفت بھی ہے، ایک اور نفخہ ہے۔ وہ کون سا ہے؟ وہ نفخہ ثانیہ ہے۔ جب دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو قیامت برپا ہوگی، ریزریکشن ہوگا، لوگ گویا قبروں سے نکل کر باہر آ جائیں گے۔ تو کہا کہ یہ چیز بہت دور کی نہیں ہے، بس آنے ہی والی ہے۔ پہلا نفخہ بھی پھونکا جانے والا ہے، اس کے ساتھ ہی لگا ہوا دوسرا نفخہ بھی ہے۔ جاء الموت بما فیہ، جاء الموت بما فیہ، کہا کہ موت بھی آنے والی ہے، موت بھی آ رہی ہے، ہر اس چیز کے ساتھ جو اس میں ہے۔ موت ظاہری بات ہے ایک پورا پیکج ہے نا، موت کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ بھئی کوئی گپ شپ نہیں ہے، کوئی لطیفہ گوئی نہیں ہے، ایک واقعہ ہے پورا۔
اور موت ہے، اس کے بعد برزخ کی زندگی ہے، اس کے معاملات ہیں، قبر میں سوال جواب ہیں، بہت سے معاملات ہیں۔ تو کہا کہ موت بھی آنے والی ہے اپنی تمام تر آفتوں کے ساتھ، موت بھی آنے والی ہے اپنی تمام تر ہولناکی کے ساتھ۔ قال ابی، تو سیدنا ابی بھی قریب حاضر تھے، انہوں نے عرض کی قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، انی اکثر الصلاۃ علیک، اے اللہ کے نبی میں کثرت سے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ پہ درود کثرت سے بھیجتا ہوں، یا میں چاہتا ہوں کہ میں ایسا کروں۔ فکم اجعل لک من صلاتی، مطلب یہ ہے کہ میں اپنی دعاؤں میں، اپنی نمازوں میں، اپنے وظیفے میں آپ کے لیے دعا کا کتنا حصہ مختص کروں۔ فقال، آپ نے کہا ما شئت، جو تمہاری مرضی، جیسے تم چاہو۔ قال قلت الربع، اے اللہ کے نبی جو میرا وظیفہ ہے، جو میرا ورد ہے، جو میری دعا ہے، اس کا 1/4 کر لوں آپ کے لیے خاص۔ تو فرمایا کہ ما شئت، ہاں جیسے چاہو، لیکن فإن زدت فهو خیر لک، اگر تم اس میں کچھ اضافہ کر دو گے نا تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اللہ کے نبی کے لیے تو رحمت کی دعائیں ہیں ہی، صلات ہے ہی اللہ کی بھی، فرشتوں کی بھی، تمہارا فائدہ ہے، اگر تم بڑھا دو تو کوئی اچھی بات ہی ہے۔ قلت النصف، تو ابی کہتے ہیں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میں اپنے ورد کا آدھا بنا لوں، اپنا جو میں نے متعین کیا ہے کہ ایک دن میں نے یہ ورد کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے، تو میں آدھا حصہ آپ کے لیے درود کے لیے مختص کر دوں۔ قال، آپ نے فرمایا کہ ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، ہاں مرضی ہے تمہاری، لیکن اگر بڑھا دو تو تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ قال قلت فالثلثین، پھر ابی نے عرض کیا اللہ کے نبی تو میں 2/3 نہ کر دوں، یعنی جو بھی میرا ورد ہے، جو وظیفہ ہے، اس کا 2/3 آپ کے لیے خاص کر دوں۔ آپ نے وہی بات فرمائی ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، تمہاری مرضی ہے جیسا چاہو، لیکن اگر بڑھا دو تو تمہارے لیے ہی بہتر ہے، تمہارا ہی اس میں فائدہ ہے۔ قلت، ابی کہتے ہیں میں نے عرض کی اجعل لک صلاتی کلہا، میں اپنا سارا وظیفہ، ساری دعائیں بس آپ ہی کے لیے مختص کر دوں گا، بس آپ ہی کے لیے میں رحمت کی دعائیں کرتا رہوں گا، درود پڑھتا رہوں گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ابھی میں بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا فضیلت بیان کی، کیا اجر بیان کیا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اب کوئی اور دعا نہیں کروں گا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اللہم اغفر لنا ولیآبائنا ولأمہاتنا، کیا یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے، کیونکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف دعائیں تلقین فرمائی ہوئی ہیں، اور وہ خود آپ نے بتائی ہیں، بہت اہتمام سے بتائی ہیں۔ نماز میں آپ کو معلوم ہے خاص طور پہ جو آخری قعدہ ہے اس میں جو تعوذ ہے، جو دجال سے تعوذ ہے، عذاب قبر سے تعوذ ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام سے بتایا ہوا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ جیسے انسان طے کرتا ہے کہ میں نے بیٹھ کر دعا کرنی ہے، اہتمام کے ساتھ دعا کرنی، یا اتنی ٹائم میں نے دعا کرنی ہے، تو میں اس میں کتنا حصہ آپ کے لیے دعا یعنی درود کے لیے مختص کروں، اس کی بات ہو رہی ہے یہ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی 1/4 کر لوں، آپ نے کہا بڑھا لو تو اچھا ہے، تمہارے لیے بہتر ہے، کہا آدھا کر لوں، کہا بڑھا لو، پھر کہا 2/3 کر لوں، کہا اور بڑھا لو، اور پھر کہا کہ میں بس آپ ہی کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ تو اب اس میں ہمارے لیے اس میں کیا ہے کہ ہم جیسے کبھی بیٹھتا ہے آدمی اہتمام سے دعا کے لیے، تو کوئی وقت ایسا بھی ہو کہ بس درود ہی پڑھے۔ جن لوگوں کو حج اور عمرے کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توفیق دیتا ہے، عمرہ کر رہا ہے، کوئی ایک طواف ایسا کرے کہ اس میں بس درود ہی پڑھے یا مختص کر لے۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ پورا ایک فارمولہ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ ہر طواف میں پہلا چکر ہے اس میں اللہ کی حمد و ثنا، دوسرا چکر ہے اس میں درود، بس درود ہی پڑھتے،
اور ایک اور طریقہ بھی ویسے اچھا ہے جس کا آگے ذکر آئے گا کہ بھائی کوئی بھی دعا کرنی ہے اس کا آغاز درود سے، پھر جو بھی لمبی دعا کرنی ہے وہ کر لیں، اور پھر اختتام درود سے۔ تو یہاں پر بھی میں نے اس بات کو کوالیفائی کرنا ضروری سمجھا کہ میں بتا دوں کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ یہ مطلب نہیں ہے سیدنا ابی کہ میں پھر اب کوئی اور دعا نہیں کروں گا۔ مختلف جو ہے موقعوں کی دعائیں ہوتی ہیں، صبح و شام کے اذکار ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن کچھ میرا وقت میں نے طے کیا ہوا ہے کہ میں اس میں دعا کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں۔ تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی کہ اگر بڑھا دو تو اچھا ہے، اگر بڑھا دو تو اچھا ہے، اگر بڑھا دو تو اچھا۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں تو پھر اپنا پورا وظیفہ ہی یہ بنا لوں گا، میں بس آپ ہی کے لیے درود پڑھتا رہوں گا، تو آپ سنیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بشارت دی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے، اذن اگر تم ایسا کرو گے کہ میرے لیے درود ہی پڑھتے رہو گے، تکفا ہمک، تو تمہاری تمام پریشانیاں، تمہارے تمام جو غم ہیں ان کو دور کر دیا جائے گا، ان کی کفایت کر دی جائے گی۔ یعنی تم اپنے لیے اب نہیں مانگ رہے، تمہاری اور بھی اس وقت کوئی پریشانیاں ہیں، لیکن تم کہتے میں تو درود ہی پڑھوں گا۔ تو کہا کہ بن مانگے جو تمہاری پریشانیاں ہیں، جو تمہارے مصائب ہیں، جو تمہارے دکھ ہیں، ان کی کفایت کر دی جائے گی، ان کو دور کر دیا جائے گا۔ اور دوسری بات فرمائی وَيُغْفَرَ لَكَ ذَنبَكَ، اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ دیکھیں ہمارے دو کنسرن ہیں بڑے، ایک یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہی دو کنسرن ہیں نا۔ اور دنیا کے جو کنسرن ہیں وہ یہ غم ہیں، پریشانیاں ہیں، طرح طرح کے کرب ہیں، تکلیفیں ہیں، نفسیاتی بھی ہیں، مالیاتی بھی ہیں، فزیولوجیکل بھی ہوتے ہیں ہمارے مسائل۔ تو اس کی پہلے گارنٹی دے دی کہ بھائی تمہاری تمام پریشانیاں ان کو ہم کیٹر کر لیں گے، ان کو ہم ٹھیک کر لیں گے۔ اور دوسرا ہمارا بڑا مسئلہ، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر کرے، ہم پر مغفرت کر دے۔ تو کہا کہ وَيُغْفَرْ لَكَ ذَنبَكَ، تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو آپ دیکھیے کتنی بڑی بشارت ہے۔ اور میرے علم میں نہیں ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک قرآن مجید کی تلاوت اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھنا، جس پر یہ بشارت دی ہے۔ اللہ کے نبی نے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بھی یہی بشارت دی ہے کہ من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، جس کو قرآن ہی نے مشغول کر دیا کہ وہ کوئی اور ذکر نہ کر سکا اور مجھ سے مانگ بھی نہیں سکا۔ یعنی ایک آدمی ہے بس قرآن ہی پڑھے جا رہا ہے، دعا بھی نہیں کر رہا، اپنی حاجتیں بھی پیش نہیں کر رہا، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو مانگنے والوں سے زیادہ دے دیں گے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، قرآن مجید کی تلاوت، اس کے بارے میں یہ گارنٹی ہے کہ بن مانگے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام مسائل کو حل کر دیں گے۔ اور دوسری چیز یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعا آپ کے لیے کرنا، درود پڑھنا، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ کر لو گے تو تمہاری تمام پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔